السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز و مکرم سامعین، انشاءاللہ الرحمن آج حدیث کے متعلق کچھ آپ تمام حضرات سے گفتگو ہوگی اور ایک حدیث بھی بیان کروں گا جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ سنیں تو دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ ان عمرو بن شعیب عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ ابو داود۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کی جگہیں الگ کر دو۔ معزز و مکرم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا معاشرہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ آج چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو لیکن ہمہ وقت موبائل پہ لگا ہوا رہتا ہے، اسے نہ نماز کا سلیقہ نہ طریقہ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے جب پر بھی اپنے ماں باپ اپنے ساتھ اسے سلاتے ہیں، اپنے ساتھ اسے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے بستر کو الگ کر دینی چاہیے تاکہ کوئی ایسی باتیں وہ دیکھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے، اور اس کی جو ذہانیت ہے اس ذہانیت میں کوئی ایسی باتیں نہ آ سکے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتا، اس چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب نہیں کرتے، نماز کی تلقین نہیں دیتے ہیں، نماز کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ موبائل میں اور دوسرے چیزوں میں بچے ملوث رہتے ہیں۔ لیکن اس کا خسارہ جو ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ آگے چل کے ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہی بچہ جب جوانی کے دہلیز پہ اپنے قدم کو رکھتا ہے تو وہ بے ادب ہو جاتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، ماں باپ کی باتوں کو وہ نہیں مانتا، ماں باپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جب ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بے ادب ہو چکا ہے، ہمارا بچہ بے حیا ہو چکا ہے، ہماری باتوں پہ نہیں عمل کرتا، ہماری باتوں پہ وہ نہیں چلتا ہے، بعد میں جا کے ہمیں اور آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم پہلے ہی اس بچے کو اپنے گھر سے تعلیم دی ہوتی، اپنے گھر سے ہم اس بچے کو اچھی نصیحت دی ہوتی تو یقیناً ہمارا بچہ بہتر ہوتا، لیکن آج ہمارا بچہ بہتر نہیں ہے، آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں
اور اپنے بچوں کو لے کر ہم پریشان ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بعد میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو معزز و مکرم، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا ہمیں اور آپ کو۔ اگر ہمارے پاس چھوٹا بچہ ہے، اسے ہم تعلیم دیں، ادب سکھائیں، لحاظ سکھائیں اور اسے اچھی تعلیم دیں، تاکہ وہ کل ہو کر کے اپنے بڑوں کی عزت کر سکے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کر سکے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز آج نہیں پائی جاتی ہے، اور بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بعد میں فلانے شخص کے پاس جاتے ہیں، فلانے شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا چیز کر دیجئے تاکہ ہمارا بچہ صحیح ہو جائے، لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کی اچھی زندگی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو گھر میں ہی، جو ہمارا مدارس ہے، جو ہمارا گھر ہے، ماں باپ کی جو گود ہے، وہ ایک تعلیمی مرکز ہے۔ اس مرکز میں اگر ہم اچھی تعلیم دیں گے تو یقیناً ہمارا بچہ اچھا ہوگا، اور اگر اچھی تعلیم نہیں دیں گے تو ہمارا بچہ اچھا نہیں ہوگا۔ آج ہم اور آپ بیواحیات فضول باتوں میں ہم دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ہم دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہی چھوٹا سا بچہ، وہی ننھا سا بچہ ہمارے بغل میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، ہمارے بغل میں بیٹھ کے وہ سماعت کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بعد میں چل کے وہی بچہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بد کلامی کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں اختلاف ہوتا ہے، ہمیں جلال آتا ہے اور ہم اسے تماچا رشید کر دیتے ہیں۔ لیکن ہرگز ایسا نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو دور کر دیں تاکہ وہ ہماری باتوں کو نہیں سنے، لیکن آج کے دور میں ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور خسارہ بعد میں ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، نقصان بعد میں ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو معزز و مکرم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں، انمول زندگی اگر چاہتے ہیں، تو اپنے جو گھر کے مدارس ہیں، اپنے جو گھر کا مرکز ہے، اپنے جو گھر کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کو ہم بہتر بنائیں اور وہاں سے ہم اچھی تعلیم دیں۔ اگر وہاں سے ہم اچھی تعلیم دیں گے تو یقیناً ہمارا بچہ بہتر ہوگا، اور اچھی اگر تعلیم نہیں دیں گے تو کتنوں بھی کچھ کر لیں لیکن ہمارا بچہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گزارش اور اپیل یہی کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اپنے گھر سے دیں، اور اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں تاکہ جو بھی بچہ وہاں پرورش کر رہا ہے وہ اچھی سے اچھی تعلیم لے کر کے اور ادب و احترام کے ساتھ بڑوں سے عزت کے ساتھ بات کرے، اور چھوٹوں پہ وہ شفقت کے ساتھ بات کرے۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور تمام لوگوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ تر اس باتوں پہ خیال رکھیں کہ اپنے بچوں کے لیے جس طریقے سے سوچتے ہیں اس طریقے سے ہم دوسرے بچوں کے لیے بھی سوچیں۔ اگر ہم دوسرے بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو یقیناً ہمارا بچہ بھی نصیحت افروز ہوگا۔ السلام علیکم۔